مرد کا ہاتھ ہے تو یہ کتنا عجیب لگے گا. زندگی میں اکثر ہم جٹے رہتے ہیں اس بات سے جی کچھ بننے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے یا ہم زندگی میں کچھ کر نہیں سکیں گے. اپنے ان فیئرز کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ اگر آپ نے زندگی میں کچھ بننا ہے تو آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے تو اس کے لیے آپ کی اپنی اون ول پاور بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ بھی ہیں یہاں پہ اور ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون ہیں جنہوں نے زندگی میں وہ سب کچھ پایا ہے جو لوگوں نے ان کو شاید کہا کہ آپ کبھی نہیں پا سکیں گی, آپ یہ نہیں کر سکیں گی. انہوں نے اس بیماری کو جھیلا اپنی زندگی میں جو آج ہماری خواتین کو ذرا سا بھی ایک ڈپریشن ہی ہو جائے یا ایک آنچ آ جائے چھوٹی سی تو کہتی میں کیا کروں گی. سمجھے ایک عورت کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسی بیماری آ جائے جو اس کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم بن جائے, ایک سٹگما بن جائے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی زندگی میں. لیکن وہی عورت سب کو وہ سب کر کے دکھا دے اور وہ کر رہی ہو آلریڈی. اس سے کوئی شادی کرے اس وجہ سے کہ جی وہ ایک بہت بڑی ایک پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ آپ کو بتائے گی اور ہم کریں گے ان سے بات. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, پہلے تو میں اپنی سائیکالوجسٹ سے آپ کو ملوا دیتی ہوں, ڈاکٹر مہرین یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر, کیسی ہیں مہرین آپ؟ اور ہمارے ساتھ وہ سٹوری جو ہم آج انسپریشنل سٹوری, ایک ایسی خاتون جو موٹیویشنل ہیں اور ایک موٹیویٹ کریں گی ہماری خواتین کو, یہاں پہ موجود ہے معروف. السلام علیکم معروف. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا معروف, میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ ہی اپنے بارے میں یہ تو بتا دوں کہ معروف جو ہیں اس وقت ان کی ایک کمپنی ہے ایونٹ وارنر ایونٹس کے نام سے. معروف وہاں کی سی ای او ہیں, معروف جبین ان کا نام ہے. وی نو آر جاب, یہ ان کا ٹیگ لائن ہے. اور اس کے علاوہ یہ نیوز اینکر رہ چکی ہیں, اب یہ نیوز پروڈیوسر ہیں اور بہت کچھ کیا ہے انہوں نے زندگی میں. ایک بہت سٹرونگ خاتون ہے یہ. ان کو دیکھ کے مجھے ابھی میں نے ان کو کہا کہ معروف آپ کی تو پرابلم سن کے اور آپ کی اتنی زبردست سٹوری سن کے میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ ہمارے چھوٹی چھوٹی اتنی ڈاکٹر مہرین چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اسی پہ ڈپریشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. معروف سب سے پہلے مجھے اپنے بتائیں کہ آپ نے یہ سب جو اچیو کیا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ سب سے پہلے تو میں بات شروع سے کروں گی کہ بہت میں تھینک یو کرتی ہوں کیپٹل ٹی وی کو اور آپ کو کہ آپ نے اپنے ویورز کے لیے ایک ایسی سٹوری کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے جو آپ کے ویورز کو بہت فائدہ پہنچائیں گے. تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم دیا. جو آپ کا سوال تھا کہ کیا ہے اس کے پیچھے, تو سب سے پہلی بات تو اس کے پیچھے میری اپنی کوششیں ہیں اور میرے اندر ایک جو اسپرٹ تھی کہ عورت دنیا میں بہت کچھ کر سکتی ہے, یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں نے کیا. اگر میں اپنی آپ کو انٹروڈکشن دوں, پروفائل بتاؤں, تو آپ نے صحیح کہا کہ وانا ایونٹس کی سی ای او ہوں. میں نے ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کھولی. کیریئر کا آغاز میں نے ٹیچنگ لائن سے کیا, وہاں سے پھر میں میڈیا میں چلی گئی. آئی تھنک ہر لڑکی سب سے پہلے ٹیچنگ ہی کرتی ہے, سب سے ایزی فیلڈ سمجھی جاتی ہے جو کہ نہیں ہے. گھر سے نکلنے کا ایک پہلا اسٹیپ. ہاں, پھر میں نے ایز اے نیوز اینکر پروڈیوسر کام کیا. مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ہیلتھ نیوز سب سے پہلے لانچ کی ہے پاکستان میں, جو کہ اس وقت چل رہی ہے لائیو نیوز. اس کے علاوہ پھر میں نے کارپوریٹ انڈسٹری میں جمپ ان کیا, یہ مجھے آفر آیا وہاں سے. کارپوریٹ انڈسٹری میں ماشاءاللہ 2 سال میں کام کرتی رہی ہوں اور الحمدللہ یہ آج میں آرام سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے عزت بنائی, نام بنایا اور آج کارپوریٹ انڈسٹری میں لوگ مجھے جانتے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ انیشیٹو لیا کہ مجھے ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کھولنی ہے, تو اب میں اس مقام پہ پہنچی ہوں. میری کامیابی کے پیچھے جو سب سے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے زندگی میں ایک اتنا بڑا ہرڈل ملا ہے جو شاید دوسری عورتوں کو ساری کامیابیاں دوسری عورتوں کی سٹاپ کر دیتا ہے, لیکن مجھے میری ضد نے, میری جو ایک سوچ تھی کہ میں نے تمام ہرڈلز کو بلائے طاق رکھ کے, اور زندگی نے جو مجھے ڈیل دی ہے, ہر انسان کے ساتھ آمنا ایک ڈیل آتی ہے. بالکل آتی ہے, بالکل آپ کے اوپر ہے آپ اس ڈیل کو پازیٹیولی لیتے ہیں یا نیگیٹیولی لیتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی اس سے ڈیمیج ہوتی ہے یا آپ کو کچھ بنا کے آگے پہنچاتی ہے. میری آپ کا گین ہے یا آپ کا لاس ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے جب اپنی لائف کا پرپس پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا, ابھی میں ویور سے یہ بھی شیئر کروں گی کہ ایسا کیا ہوا میرے ساتھ جس کی وجہ سے آج میں اس پلیٹ فارم پر بیٹھی ہوں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری سٹوری کے پیچھے کیا چیزیں ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اپنی تھوڑی سی سٹوری اگر ہمیں بتائیں, کیونکہ میں کافی دیر سے یہی بولے جا رہی ہوں. صبح ابھی جو میں نے سٹارٹ کیا ہے تو میں نے یہی بولا کہ میں ان کی سٹوری سن کے میں اندر بیٹھے بیٹھے, حالانکہ میں بہت امپریسڈ ہوں, میں بہت, میرے لیے انسپریشن ہے, موٹیویشنل سٹوری ہے,
بٹ کہیں نہ کہیں نمی آئی جاتی ہے ان کی سٹوری سننے کے بعد. تو میں چاہوں گی کہ ہم سٹارٹ کہاں سے لیں؟ میں آپ چاہوں گی آپ کی شادی سے ہم سٹارٹ لیں. جی ایٹ دا پیک آف مائی کیریئر میری زندگی میں ایک صاحب آئے اور میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانا ہے. شاید وہ ایج ایسی تھی کہ مجھے اس وقت کسی کے جو بیسکلی آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ ہر ایک عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی کا بڑا خوشگوار سا سٹارٹ کیا یہ سوچ کے کہ میڈیا از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. مجھے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. بالکل صحیح. جو ہر عورت کا خواب ہے کہ نارمل عورت جو کہتی ہے کہ گھر بسانا ہے بچے پیدا کرنا, میں بھی یہی خواب لے کر چلی تھی. لیکن یہ بتاتے ہوئے پہلے مجھے دکھ ہوتا تھا, لیکن اب میں بڑے فخر سے یہ بات بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے جھیلا ہے یہ سب کچھ کہ میں نے ایک ڈیڈلی بیماری کو فیس کیا. آفٹر 2 months آف مائی میرج مجھے بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا. ٹھیک ہے. وہ پیریڈ جس میں آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ہنی مون منا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک دم سے ڈائگنوز ہو جائے ایک دم سے, اور اس بیماری کا ٹریٹمنٹ اس بیماری سے کہیں زیادہ خطرناک تھا, جس میں آپ کو یہ پتا چلا کہ فزیکلی آپ کو بہت ساری چیزوں کو نو کہنا پڑے گا, گڈ بائی کرنا پڑے گا. ایٹ دیٹ اسٹیج آف لائف میرے پاس 2 چیلنجز تھے. ایک یہ کہ میں نے اپنی میرڈ لائف بچانی ہے یا میں نے اپنی زندگی بچانی ہے. اور آپ کو کون سی اسٹیج میں پتا چلا؟ مجھے انیشیل اسٹیج تھا, لیکن میرے ساتھ تھوڑی سی مختلف اسٹوری ہوئی کہ جب میں سیکنڈ اوپینینز کے اوپر گئی تو ہمارے ہاں ڈفرنٹ طرح کے ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز موجود ہیں. مجھے 2-3 ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کے پاس صرف 3 مہینے ہیں اور آپ جائیے اور ورلڈ ٹور کیجیے. انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بٹھایا, میری بہنوں کو بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ان خاتون کے جسم میں, کیونکہ اس وقت جتنے ٹیسٹ میرے ہوئے میرے باڈی کے ہر پارٹ کے اندر کینسر دکھ رہا تھا. کیونکہ جب میں شادی کر کے میرے ہسبینڈ سعودی عرب میں رہتے تھے گئی تو میرا بہت بڑا میجر ایکسیڈنٹ ہوا مدینہ روڈ پہ, مکہ روڈ پہ, اور میرا شولڈر ڈسلوکیٹ ہوا اس بڑی سے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کا مقصد ہوتا ہے. میں نے تب یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں شادی کے بعد اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرواؤں گی, کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرا ٹریٹمنٹ آپشن بہت ڈیڈلی ہے تو میں نے کہا کہ مجھے یہ آپشن پہ جانا ہی نہیں, میں نے ٹریٹمنٹ ہی نہیں کرانا. لوگوں نے ڈرایا ہوا تھا اس لیے کیونکہ میرے پاس سب سے بڑا فیئر تھا کہ میرا ہسبینڈ شو کہ یوزلی ہمارے یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ایون آپ بتائیں سائیکائٹرسٹ یہاں سے ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں سائیکالوجسٹ, اتنا زیادہ ڈرا دیا جاتا ہے کہ اوہ سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں جانا, سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا کیونکہ پاگل خانہ لگے گا, ہم پاگل ہو گئے. اور دوسری بات میں جس طرح سے ابھی ان کی سٹوری کے حوالے سے سوچ رہی تھی کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری شاید اس رینج میں اتنی سیویئر نہیں ہوتی ہے جس طرح سے کہ آپ اس کو ازیوم کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے, آپ کی ایون لازمی فرسٹ فیملی ممبرس کو یہ بات جب اندازہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے اندر اتنا فیئر جنریٹ کر دیتی ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ اپنے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی مسکنسیپشن ڈیولپ کر لیتے ہیں, اور دوسرا آپ فیئرفل کی نیس کی وجہ سے آپ ٹریٹمنٹ کو ڈیلے کرنا جو یہ کر رہی تھی, کرنے کی سوچ رہی تھی. اور اس سے سب سے بڑی اچھا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. میں چاہوں گی کہ آج جیسے کل ہمارے پاس بڑی کالز آ رہی تھیں, ہمارے جتنے ایسٹرولوجر آئے تھے, ٹیرو کارڈ ریڈر, پلیز اپنی سٹوریز ہم سے شیئر کریں. اور اتنی یہاں پہ زبردست ابھی آپ کو اور باتیں پتہ چلیں گی جب آپ ان کی سٹوری سنیں گی, تو یہاں ضرور کال کریں. ہمارے فیس بک پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. صبح بخیر پاکستان. صبح بخیر پاکستان, ویلکم بیک ونس اگین. یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں سائیکالوجسٹ ڈاکٹر میرین, اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے معروف, جو کہ ایک ایونٹ کمپنی کی سی او بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں نیوز کی, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. اچھا وہاں سے ہم نے چھوڑی تھی بات کہ آپ نے کہا کہ میں ڈیلے کرنا چاہ رہی تھی, لیکن آپ نے ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو جب ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے جانا پڑا ہاسپٹل. تو جب میں ہاسپٹل پہنچی اور میرے ٹیسٹ شروع ہوئے تو پھر یہ بھی چیز باہر ریویل ہونی شروع ہوئی کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. بہت اچھا ہوا کہ مجھے کچھ ایسے ڈاکٹرز کے پینلز ملے کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کا ٹریٹمنٹ کریں گے اور ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو آپ نے اپنے جو ڈسلوکیٹ ہوئی تھی شولڈر, جی اس کا آپریشن کرا لیا تھا؟ جی, اس کا میرا ایک مائنر سی سرجری ہوئی تھی کیونکہ ایک ہیئر لائن فریکچر آیا تھا. تو 3 مہینے میرا ہاتھ بالکل اسٹک تھا, میں کوئی کام نہیں کر سکتی تھی. آبویسلی جب آپ کچھ نہیں کر سکتے اور پھر آپ کو پتا ہے آپ کے جسم میں بیماری پل رہی ہے. آپ کی فوراً شادی کے بعد ہوا؟ فوراً شادی, اور وہ کیسے, اور میں نے ایک ایسی جگہ پہ شادی کی. کتنی زیادہ ٹراماٹائز انسان ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے کتنا بگننگ جو ہوتی ہے نا آپ کی بریولی اس کو فیس کیا. کیونکہ میرے پاس نا اس وقت شادی کا مقصد ختم ہو گیا تھا. بالکل صحیح. کیونکہ میری زندگی ختم ہو گئی تھی. جب میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچی, ایک شخص سے میں نے شادی کی جس سے مجھے محبت تھی, جب میں اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہوں ایک بیماری, تب میں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ
مطلب میرے اندر کنفیوژن تھی کہ وائی می، بالکل، اور ایسا کیوں ہوا. لوگوں کی زندگیوں میں چیزیں ہوتی ہیں، نئی چیز نہیں تھی، لیکن ایک کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا. ایکسیڈنٹ کے بعد میں واپس آئی، پھر میرا ٹریٹمنٹ ہوا. پھر ڈاکٹرز نے مجھے جب پہلی خبر سنائی وہ یہ سنائی کہ آپ کے باڈی کے ہر پارٹ میں کینسر ہے. اور چونکہ آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے تو ہم آپ کی بہن کو یہ بات نہیں بتا رہے، ہم آپ کے ہسبینڈ ہم آپ کو ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں. اور دیکھیے کس حد تک ٹرامیٹک ہو سکتا ہے کتنا انسان ٹرامیٹک. ایک اسکرین آپ کے چہرے کے سامنے آتا ہے، ماں کا چہرہ، باپ کا چہرہ، بہن کا چہرہ، بھائی کا چہرہ، لیکن فوراً ہی پھر ایک چیز جمپ کی میرے مائنڈ میں، وہ یہ کہ جس شخص سے میں نے شادی کی ہے میں نے اس کے لیے جینا ہے. میں نے اس ماں کے لیے جینا ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے مجھے پالا ہے. مجھے ان بہنوں کے لیے جینا ہے جو میری ہنسی دیکھ کر ہنستی ہیں، جو میرا رونا دیکھ کر روتی ہیں. وہاں میں نے اپنے آپ کو اسٹینڈ کیا کہ مجھے اس کینسر کے آگے کھڑے ہونا ہے اور اس کو فائٹ کرنا ہے. کینسر از آل اباؤٹ مائنڈ اینڈ برینس. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اباؤٹ یور ول پاور. جی جی. تو میری بھی بہن کی شادی ہوئی نا. ہاں ہاں. تو میری بہن اپنے میاں سے بہت محبت کرتی تھی. تو وہ بیرون ملک کام کرتا تھا. اچھا. تو اس کو بھی لے کے گئے بیرون ملک. لیکن اس وقت ہم ایک اسٹوری کمپلیٹ کر لیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. جی. اچھا، تو آپ کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ آپ نے کہا میں فائٹ کروں گی. ٹھیک ہے، فائٹ کروں گی. اس کے بعد ہم نے سیکنڈ اوپینینز پہ جانا شروع کیا. اب سب سے زیادہ گھبراہٹ کا یہ سٹیج تھا کہ جیسے جیسے ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک ٹیسٹ کرتے جا رہے تھے، کمپلیکیشنز بڑھتی جا رہی. مریضہ کو، جو کہ ان کا پوائنٹ شاید ویلڈ تھا، ایک ایسی مریضہ کو ٹریٹ نہیں کرتے جو اپنی زندگی کے لاسٹ سٹیجز کے اوپر، ایک ایسی ایج میں، جبکہ ڈاکٹرز کو بڑا سمپیتھی تھی میرے ساتھ کہ ابھی شادی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے. بہرحال مجھے ایک یہاں کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے کچھ ڈاکٹرز کے پینلز نے لٹرلی مجھے پکڑ لیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم آپ کو برین واش نہیں کرتے کہ آپ نے اپنا علاج کرانا ہے، جب تک ہم آپ کو صحیح نہیں کرتے ہم آپ کو. اور شادی سے پہلے آپ کو نہیں پتا چلا تھا؟ شادی سے پہلے میں آمنا بلیو نہیں کریں گی، آئی ون آف دی ویری ایکٹیو پرسن ان مائی فیملی. کیا اسپورٹس، کیا کھانا پکانا، کیا آپ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت فیوریٹ ہیں. یس الحمدللہ. اور ایسے لوگ ہوتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی آپ بہت زیادہ فیوریٹ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں جن سے پیار کرتے ہیں. اور بس یہ اچھا، تو یہ سلسلہ شروع ہوا آپ کی شادی سے پہلے، آپ کو نہیں پتا تھا. اچھا، اب مجھے وہ بتائیں کہ جب آپ کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ کیمو، جس سے بھی میں نے سنا ہے آج تک بہت پینفل ہوتی ہے، اتنی پینفل ہوتی ہے کہ لوگ موت مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہتے ہیں کیمو نہ دوبارہ لگے. ایسا ہوا؟ کیونکہ کیمو تھراپی میں ہر وہ سمٹم سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، یعنی جتنی دنیا میں بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں کے سائیڈ افیکٹس کیمو تھراپی کے دوران اپیئر ہوتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے ہیڈ ٹو ٹو جو آپ کو نہیں ہوئی؟ صحیح بتائیں، مطلب کیا کیا؟ دیکھیے، اور میں سب سے بڑی بات، میں آج سارے آپ کے ویورز کے لیے بھی ایک بات بتا دوں. کیمو تھراپی کا جو بھی ڈوز لگتا ہے اس کی انٹینسٹی کے حساب سے لگتا ہے. 1 سے 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے. 7 ڈیز کے اندر، مطلب 10 ڈیز آپ کی زندگی کے ورسٹ ڈیز ہوتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کیا، میں نے اپنے ڈاکٹر کے قدموں کو چھو لیا. میں نے اپنے 10 ڈیز کا ہوتا ہے. 10 ڈیز کا ہوتا ہے جو انٹینسٹی ہوتی ہے. 10 ڈیز کے بعد آپ کو دوسرا ڈوز لگانا پڑتا ہے. 7 ڈیز کے اندر جیسے کوئی میجک ہوتا ہے اور آپ ایک دن نیند سے اٹھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از فائن، واپس سے کچھ نیا مل گیا، واپس سے آپ سیدھے ہو گئے اور آپ پھر کہتے ہیں کہ اوکے فائن، آئی ایم ریڈی فار دا سیکنڈ ڈوز. اور پھر آپ سیکنڈ ڈوز لگاتے ہیں اور پھر آپ سیکنڈ ڈوز لگا کے جیسی طبیعت خراب ہوتی ہے سوچتے ہیں کہ میں پاگل تھی، میں کیوں سیکنڈ ڈوز اٹیمپٹ کیا. میں نے، میرے ساتھ تھوڑا یہ ہوا کہ جب مجھے سیکنڈ ڈوز لگا تو ڈبل ڈوز لگ گیا. غلط انجیکشن لگ گیا. نہیں، وہ ایک خاص سی سی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے کیمو تھراپی کی جو ہر باڈی کے حساب سے دی جاتی ہے. اگر وہ ڈبل ہو جائے تو اس کے سمٹمز ڈبل ہو جاتے ہیں. اوہ مائی جو آپ کی گاڈ. طبیعت ہوتی ہے اسے ڈبل ہو جاتی ہے. میری ہونا شروع ہوئی. فرسٹ ڈوز کے بعد میں نے ڈاکٹر سے کہا میں آگے ٹریٹمنٹ نہیں کرا رہی. سیکنڈ ڈوز ہو گیا. تھرڈ ڈوز پہ میرے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سائیکولوجیکلی آپ تھوڑی سی پاگل لگتی ہے مجھے، کیونکہ جس ڈوز میں آپ کی طبیعت خراب ہونی چاہیے تھی اس میں آپ اتنا ہیپی گو لکی آپ نے وہ ڈوز گزارا، اور جس میں نہیں ہونی چاہیے تھی اس میں آپ ہو رہی تھی. سیکنڈ پہ میرے ڈاکٹر نے مجھے بہت بیڈلی ٹریٹ کیا ان دیٹ سینس. اس نے مجھے بہت ڈانٹ پلائی. اس نے کہا نرالا کام ہوا ہے. آئی ایم ویری تھینکفل فار دیٹ ڈاکٹر. اس نے کہا نرالا کام ہوا ہے تمہارے ساتھ، کیا دنیا میں لوگوں کو یہ بیماریاں نہیں آتی ہیں اور تم کیا صرف اس لیے مر جاؤ گی کہ تمہیں ایک بیماری ہے. اینڈ آئی ریئلائز دیٹ کہ نہیں، مجھے ان لوگوں کے لیے جینا ہے. دیکھیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل اسپیکٹ جو آپ کے ہوتا ہے نا، سائیکی کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ کیسے لڑنا ہے، کیسے اپنے آپ کو اسٹینڈ کرنا ہے کسی بھی سچویشن میں. اور وہ اسٹینڈنگ پوائنٹ آپ کو ڈاکٹر نے دیا تو دیکھیے آج آپ، اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں آج.
میں نے کیونکہ میں پڑھی لکھی عورت تھی مجھے سوری مارک مجھے آپ کو تھوڑا روکنا ہوگا. ہم یہاں پہ کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے اور ہم آپ کو اپنے شو پہ ایک بڑے خاص انسان سے ملوائیں گے جن کو کل ہو گئی تھی کوئی سروائیکل درد. پتہ نہیں کون سی یادوں میں کھوئے ہوئے, کس کی یادوں میں کھوئے ہوئے کہ ان کو دردیں بڑی ہو رہی ہیں آج کل. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے اپنے شیف کے پاس جائیں گے کیونکہ ہم نے مارک اور اپنی ڈاکٹر کو کچھ کھلانا بھی ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. صبح بخیر پاکستان. بہت زیادہ خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر, اتنا گریٹ کام کر رہی ہیں یہ. اور باقی یقیناً ہماری پوری ٹیم بھی اس طرح کے شوز بالکل ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں, جیسے یقیناً لوگوں کی لائف میں بدلاؤ ہوا ہے. صحیح. اچھا کیا بن رہا ہے آج؟ آج ہم نے کچھ بہت مزیدار ڈفرینٹ ڈالا. ہم نے سوچا کچھ کھانوں کی دنیا میں بھی چینج لایا جائے. بہت مزیدار دال مسالہ بنا رہے ہیں. او دال مسالہ. Yes, absolutely. آپ لوگوں کو کوکنگ کا شوق ہے بہت زیادہ. اچھا ذرا یہ بتائیے کل کون سی غم میں آپ کو سروائیکل پین ہو رہی تھی, ذرا میں بھی تو جانوں. اب نا جب دیکھیں نا بھائی سروائیکل تو تبھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جب آپ کو کوئی ڈپریشن ہو, کوئی اسٹریس ہو, کسی سے محبت میں ٹوٹے ہیں آپ. کیا ہوا ہے؟ یہ اب نا 10 سال سے سروائیکل کر مجھے. اچھا تو آپ نے کبھی اس کو ایڈریس فزیولوجیکل اس کے اندر کوئی دوائی کچھ کی مطلب کوئی دکھایا ہو ڈاکٹر کو؟ 10 سال سے مسلسل کر رہا ہوں لیکن کوئی اس کا مطلب بالکل کوئی. میں ایک دفعہ آپ کو ذرا کمر پہ نا میں الٹی پیدا ہوئی ہوں, آرام سے ایک لات دوں گی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں ہاں میں الٹی پیدا ہوئی ہوں. لوگ مجھ سے کہتے تھے ہماری کمر پہ آپ ذرا ٹانگ رکھ دیں, آپ ہم لوگ صحیح ہو جاتے. تو چٹ پڑتی تھی نا یا کچھ ہوتا تھا میرے الٹے ہونے کا. ڈر لگتا آپ کی. اسی لیے دیکھیں میری ہر بات الٹی ہوتی ہے. جو بات کرتی ہوں اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. اچھا جی ہم شروع کریں ریسیپی ذرا اپنی. میں آؤں آپ کے پاس پلیز آئیے ہم نا. اچھا لیکن میں ذرا اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں. اتنا گریٹ ٹاپک رکھا ہے, اتنی ایک بہت پیاری لگ رہی ہے ہم نا. تو کیا ڈریس پہنا ہے, کیا میک اپ کیا آپ نے. شکریہ آپ کا. اچھا ہماری جو اتنی گریٹ مہمان نے بات کی, جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا جی, فائٹ تو آپ نے سنا ہی نہیں انہوں نے کیا کیا مقابلہ کیا. پہلے آپ یہ جلدی سے بنائیں تاکہ ہم وہاں جائیں واپس. چلیں ٹھیک ہے ہم نا. اور باقی ایک دال مسالہ کی جانب چلتے ہیں جو یقیناً کافی مزے کی ڈفرینٹ سی. چلیں جی ریڈی کر. اچھا اس کے لیے کیا کیا تھا ہم نے, ڈیو ٹو شارٹ آف دی ٹائم اسے ہم نے بوائل کر لیا تھا. ٹھیک ہے. 2 کپ دال تھی. ٹھیک ہے, چنے کی دال لی ہم نے. اور اس میں کیا کیا شامل کرنا ہے؟ چمچ جلدی کریں. جب تک میں اس میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی نا تب تک یہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اچھا بتائیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ بالکل پاؤڈ رکھا اور ڈائریکٹلی چیز بتائیں گے. پاٹ رکھا, اب چمچ اٹھایا, اب تیل ڈلا. اس میں ہم آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے, جلدی کریں. آپ نا بہت ضروری ہے نا تاکہ پتا تو چلے کہ یہ کس چیز میں بنا رہے ہیں یہ دال. ہاں تو ذرا جلدی بتا دینا. آمنہ یہ تھوڑے کانشیس بھی ہیں کیونکہ دونوں خواتین بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں. بہت بڑا چیلنج. جی اور جب یہ چکھیں گی تو آپ کو بتائیں گی. اب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. وہ ایونٹ پلانر بھی ہیں, 1 منٹ میں بتا دیں گی کیسا جاب تو ہو ہی جائے گی ہماری. ہاں کہیں نہ جی ہاں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کھانے پہ. امتحان یعنی کہ. اچھا یہ آئل شامل کیا ہم نا اور اس کو ہلکا سا ٹھیک ہے اس کی بنائی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے سلو جلدی بول رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ صبح بخیر پاکستان. الحمدللہ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. صبح بخیر پاکستان. جی کیا کہیں گی رخسانہ؟ جی میں یہ کہوں گی کہ آج شیف دال پکانے لگے ہیں. دال مسالہ. دال بنا رہے ہیں. مسالہ کیونکہ دال بہت کم لوگ پکاتے ہیں اور دال میں تو بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو اچھا تھوڑی سی آمنہ ایک وقت میں چاہوں گی کہ شیف ایک طرف ہو جائے صرف آپ پکائیں. میں پکاؤں؟ میں تو بڑی یہ صرف لوگوں کو پکا سکتی ہیں. یہ دیکھیں یہ اس طرح اگر میں نے پکانا شروع کیا نا میرا حال برا ہو جائے گا. لیکن نا آپ بہت اچھی کوک ہے نا مجھے لگتا ہے. ہاں ہاں میں اچھا کھانا بناتی ہوں بہت. ہمارے ملک صاحب کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھی کوکنگ کر لیتی ہیں. جی ان کو لگتا نہیں, ان کو یقین ہے. اچھا ان کو یقین ہے. اچھا اچھا کیونکہ ان کو زندگی بھر ایک روز تو کریں نا آپ. چلیں آپ کی یہ میں خواہش ایک دن ضرور پوری کروں گی. بالکل. اور آپ کو بنا کے کھلاؤں گی ایسا کھانا. لیکن آج کل جو عورتیں چاہتی ہیں بس ہم سب باہر سے منگوا لیں. ٹھیک ہے چلیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. تھینک یو. جی اب اس میں کیا شامل ہوگا؟ اب اس میں ہم نا سفید زیرہ. میں یہاں ایک عدد آپ کی حسانی کے لیے کچھ لے کے آئی تھی. کیا؟
اچھا ڈسٹر اس رکھا ڈسٹر نہیں کہتے اس کو. پھر اچھا وہ جو جی میں آپ کی آسانی کے لیے بہت چیزیں یہاں لائی ہوں لیکن آپ کو یوز نہیں کرنا آتا. او اسٹائل دیکھیں آپ ذرا. ہاں تو یہی اسٹائل ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے, یہ عورتوں کے کام ہے. یہ آدمی شیف تو بن جاتے, آتا جاتا کچھ نہیں ہے. اب بھی دیکھیں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اچھے شیف مرد حضرات ہی ہوتے ہیں. اچھا چلیں اب اس میں کیا ڈلے گا. اچھا لیکن اچھا ایک اور بات کہ دنیا میں اچھی ڈاکٹرز عورتیں ہوتی ہیں تو ماننا پڑے گا. اچھا یہ آپ کو کہہ رہے ہیں, ان کے دماغ کا تو پہلے علاج کریں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں پیاری سی آمنہ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ بول رہی ہوں ملتان سے. جی عائشہ کیسی ہیں؟ یہ میری بڑی پرانی کالر ہے. جی بالکل. اور بس آپ کا پروگرام سنتی ہوں میں روزانہ. ہاں بڑا پیارا پروگرام ہوتا ہے. اور آج جو آپ نے جو ہے ٹاپک ہے نا آپ کا, آج کا پروگرام میرا بہت فیوریٹ ہے کیونکہ میں اکثر عورتوں کے لیے اور عورتوں کی ہمت کے اوپر بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ عورتیں بہت ہمت والی ہو جائیں. اور آج جو خاتون آئی ہیں وہ واقعی سب کو ہمت دلوا کے اٹھیں گی آج یہاں سے. جی بالکل. میں اسی وجہ سے بات کر رہی ہوں کہ میری مدر کو بھی کینسر کے مرض سے گزر رہی ہیں. اچھا اچھا. اور یقین کیجیے کہ وہ اتنی ہمت کے ساتھ ماشاء اللہ اللہ ان کو اور ہمت دے. جی ان کی کیموتھراپی ہوئی ہے اور آپ یقین کیجیے کہ وہ بہت مشکل علاج ہے اس کا. بہت زیادہ. لیکن وہ اتنا ہم لوگوں نے بھی ان کو اتنا حوصلہ دیا اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب بہت بہترین کی طرف ہے. اچھا چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ پاک ان کو اور صحت تندرستی دے. اور آپ شو غور سے سنیں, ابھی بہت سی باتیں آپ لوگوں کو پتہ چلیں گی. جی بالکل. اور میں یہ شیف کی بھی تعریف کرنا چاہوں گی. ان کے سارے کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آج دال بھی ایسی بنائیں گے کہ سارے بچے کھانے لگیں. بہت شکریہ. آج ایسی دال بننے والی ہے. ممی ڈیڈی کھائیں گے تو بچے ضرور کھائیں گے. بچے تو ماں باپ تو رول ماڈل ہوتے ہیں نا. اب خود کھاتی ہیں دال. اچھا جا چکی اچھا کھاتی. جی بالکل. اور بس آمنہ کا شو ویسے بہت پیارا ہوتا ہے. بہت شکریہ. خواتین کے مسائل کو اجاگر کرتی ہیں. جی بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن سارے مرد مل کے نا میرا قتل کر دیں گے کیونکہ میں جتنا بولتی ہوں نا. ایک منٹ رکیں ذرا, عورتوں والے طریقے سیکھیں. آپ کو کیوں نہیں آتے ہیں؟ تھینک یو عائشہ, بہت شکریہ. جی دیکھیں جس کا کام سیکھو سانجھے. اور دیکھیں میں اس کو صاف ستھرا کروں گی تو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا کام سانجھے. ہاں بالکل. چلے جی ہمارے ساتھ ہم ریسیپی کارڈ مردوں کے ساتھ ایک اکیلا میں 3 دن کا کیسے مقابلہ کروں. اچھا ہم ریسیپی کارڈ کی طرف چلتے ہیں اور پھر آ کے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں انگریڈینٹس کیسے ڈلنے ہیں. جی ریسیپی کارڈ. دال مسالہ. دال مسالہ کے انگریڈینٹس میں چنے کی دال 2 کپ, کوکنگ آئل 4 کھانے کے چمچے, ٹماٹر 5 عدد, نمک حسب ذائقہ, ہلدی پاؤڈر آدھا چائے کا چمچہ, پسی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچہ, زیرہ 1 چائے کا چمچہ, میتھی 1 چائے کا چمچہ, چاٹ مسالہ 1 چائے کا چمچہ, مرچیں 5 عدد, ہرا دھنیا 2 کھانے کے چمچے, مکھن 2 کھانے کے چمچے اور نان پیش کرنے کے لیے. جی یہ اب اس میں ہوں گے آئل میں ٹماٹر شامل. ہم نے دال نکال لی. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام آمنہ. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں رضوانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی رضوانہ کیسی ہیں آپ کراچی سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آمنہ. پروگرام بہت اچھا ہے. آج معروف کے سلسلے میں مجھے بات کرنی تھی. جی کیجیے. مجھے معروف السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں معروف؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. بجائے بہت سے لوگ افسوس کریں گے, مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ. میں چاہتی بھی یہی تھی کہ لوگوں کو خوشی ہو میری. ہاں خوشی ہوئی مجھے اس لیے کہ میں آپ کو ہیلتھ نیوز دیکھتی تھی. میں آپ کا اس وقت بھی میں نے آپ کو کال کیا تھا. لیکن میں یقین کریں میں اتنی مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ میڈیا پہ لوگ کتنے بہادر لوگ ہوتے ہیں. مطلب ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کے پیچھے کا نہیں پتا ہوتا وہ کتنی ہمت رکھتے ہیں. ہنسنا ہر چیز کرنا اور دیکھیں کتنی ہمت. بالکل. اس لیے کہ مجھے بہت یعنی کہ مجھے ابھی میں صبح سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. یقین کرو چینل چینج کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا. بہت شکریہ. جی چاہے آپ کی باتیں سنو اور نا آپ کی ہمت سے میں واقعی میں آمنہ کی بات کہوں گی. اللہ آپ کو بہت پسند کرتا ہے. بہت زیادہ. اور معروف میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. ہاں میں آپ سے ایک میسج لینا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جس کو اگر کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے نا
تو وہ لوگ مطلب بھٹک جاتے ہیں. جی. مطلب وہ کسی ملا کے پاس چلے گئے, کسی کے پاس چلے گئے کہ ہماری یہ گٹھلی ٹھیک ہو جائے گی, ہماری یہ صحیح ہو جائے گی. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ اگر کسی کو ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس کو کیسے اسٹیپ لینا چاہیے جیسے آپ نے اپنی زندگی بنائی؟ ہاں رضوانہ, آپ کو انشاءاللہ ضرور ہم نے میسج تو ان سے لینا ہی ہے, لیکن ابھی ان کی بہت سی ایسی سٹوری باقی ہے جو ہم نے سننی ہے, وہ آپ غور سے سنتی رہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ رہیں. میں وہاں جا رہی ہوں. شیف آپ نے جی آمنہ, آپ جائیں بنے. صرف اس میں لال مرچ, زیرہ اور سفید مرچ, ہلکی سی ہلدی پاؤڈر, ٹھیک ہے, یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے. باقی پروسیس اور بتائیں گے. کسوری میتھی کب ڈالیں گے؟ وہ آخر میں شامل. ٹھیک ہے, وہ آخر میں شامل کریں گے. میں چاہوں گی کہ میں دوبارہ سے وہیں سے کنٹینیو کروں جو ہم بات کر رہے تھے. اچھا معروف, پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ آپ کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. سائیکولوجیکلی آپ کتنی ڈسٹرب ہوئی جب آپ کو پتا چلا کہ یہ ٹریٹمنٹ اور کیمو بہت زیادہ مشکل میں آپ کو ڈال رہی تھی؟ جی, جب میرے ٹیسٹ شروع ہوئے تو وہ ہر ٹیسٹ کے بعد ایک سائیکولوجیکلی مجھے دھچکا لگتا تھا, کیونکہ ٹیسٹ رپورٹ کے آنے تک کا ٹائم میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ اب اس میں کیا نکلے گا, کیونکہ ہر ٹیسٹ کے ساتھ ایک ریزن جڑا ہوتا تھا. میری ٹریٹمنٹ آپشنز پہ گفتگو ہو رہی تھی. پھر جب ہم نے لاسٹ بات چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ جب میری کیمو اسٹارٹ ہو گئی اور مجھے ایک غلط ڈوز بھی لگ گیا. کیمو کے اندر آپ کا سائیکولوجیکلی ہر ایک ڈوز کے ساتھ ساتھ آپ کا مائنڈ یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا ہو گیا, مطلب ختم, میں صحیح ہو گئی. لیکن پھر آپ گرتے ہیں, پھر آپ اٹھتے ہیں, پھر آپ گرتے ہیں. کتنا پروسیس ہوتا ہے, کتنے عرصے کا؟ دیکھیے یہ 10 ڈیز کے سائنس ہے, سمجھیے باقاعدہ کوئی 3 مہینے تک آپ کو کیمو کے ڈوزز لگتے ہیں, تو 3 مہینے تک آپ کو. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کیمو ڈوز لگتی ہے تو کیونکہ کینسر ٹریٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہیلدی سیلز بھی مر جاتے ہیں along with dead cells کے. تو ہیلدی سیلز کی فارمیشن ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے مائنڈ کے اوپر, کہ آپ جس طرح سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, اتنا ول پاور ہے. اور سب سے زیادہ سائیکولوجیکلی اس وقت آپ ہلتے ہیں جب ڈاکٹر آپ کو کاؤنسل کرتا ہے, بٹھا کے کہتا ہے کہ آپ اپنی ایک وگ بنوا لیجئے, آپ اپنے آپ شیشہ دیکھنا چھوڑ دیجئے, کیونکہ آج جو آپ ہیں اب آپ وہ نہیں رہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہی اصل پارٹ ہے جو ہمیں سننا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. صبح بخیر پاکستان.